السلام علیکم۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کچھ قدیم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کوئی قصے کہانی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراپا ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو آخر یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ دراصل ان واقعات کے اندر ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کی پوری حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا، اور یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے۔ میرا نام مووز حشام ہے، اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو خلافت بخشی جائے گی، یعنی ایک صاحب اقتدار مخلوق جس کے پاس اقتدار بھی ہوگا اور اختیارات بھی ہوں گے۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، کیا آپ اس میں ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو اس میں فساد برپا کر دے گی اور خوریزی کرے گی؟ یعنی فرشتوں کو یہ خیال ہوا کہ ایک ایسی مخلوق جس کو اقتدار بخشا جائے گا اور اختیارات بھی دیے جائیں گے، تو وہ جب اقتدار اور اختیارات پائیں گے تو دنیا میں فساد بھی مچائیں گے اور خوریزی بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری نظر اس اسکیم کے ایک پہلو کی طرف ہے۔ جب میں اس اسکیم کا دوسرا پہلو تم کو سمجھاؤں گا تب تمہارا جو یہ کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔ نام سکھائے مطلب تعارف سکھائے۔ آج بھی ہماری زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا اسم گرامی بتائیے، اپنا نام بتائیے، یعنی اپنا تعارف کرائیے، اور قدیم زبانوں کا یہ عام اسلوب رہا ہے۔ نام بتائیے کا مطلب اپنا تعارف کرائیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعارف کرائے۔ کن لوگوں کے تعارف کرائے وہ بھی آگے پتہ چل جائے گا۔ کچھ لوگوں کے تعارف کرائے گئے اور پھر فرشتوں کو بلایا گیا کہ آپ بتائیے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر آپ اپنے اس خیال میں سچے ہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کس پائے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو آپ نے دے رکھا ہے، اور حقیقت میں حکیم اور علیم تو آپ ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ فرشتوں کو ان لوگوں کا تعارف کرائیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جب تعارف کرایا تو فرشتوں کو سمجھ آئی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اختیار اور اقتدار پا کر غیب میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت پر کاربند رہیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو اس بات کا درس بھی دیں گے، اس بات کی تبلیغ بھی کریں گے، اور یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے والے پیغمبر، رسول، مجددین، صالحین، شہداء، ان کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام سے کرایا گیا، اور پھر فرشتوں کو بھی کرایا گیا۔ تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم سمجھ آئی، یعنی اس پورے واقعے کا جو نچوڑ ہے اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میری اس اسکیم کو پہلے سمجھو۔ وہ اسکیم کیا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جس کو اختیارات بھی بخشے جائیں گے اور اقتدار بھی بخشا جائے گا، اور ان کو غیب میں بھی رکھا جائے گا، اور پھر ان کے اوپر براہ راست روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ وہ چاہیں گے تو نیکی کریں گے، وہ چاہیں گے تو بدی کا راستہ اختیار کریں گے، اور ان کی اس زندگی میں سے میں انتخابات کروں گا، یعنی کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کا انتخاب کر لیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو لوگ بدی کے اوپر چلیں گے ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کہ اختیار انسان کو دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ جیسے چاہیں عمل کریں، اور آخرت کے دن ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا ٹھکانہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔